السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے آج ہم اپنے صلاح کورس کے لیسن نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں جانا، مجھے امید کرتی ہوں کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ یاد کر لیا ہوگا اور اپنا تلفظ بھی بہتر کیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ کا ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا کون سا حصہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں قرآن کا کچھ حصہ تلاوت فرماتے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفجر سے فجر کی نماز سے سٹارٹ کریں گے کہ فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ فجر کی 2 سنہ اور 2 فرض رکعت، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کے بعد کیا تلاوت کیا فرمایا کرتے تھے۔ تو جو فجر کی جو سنت ہیں 2 رکعت سنہ، اس کی پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ الکافرون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جسے امام بخاری نے جو ہے روایت کیا، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور ابو داؤد نے بھی اسے روایت کیا۔ اسی طرح فجر کی سنت کی دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے سورۃ الفاتحہ کے بعد، جسے امام مسلم نے روایت کیا۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث کی کتاب المواقد حدیث نمبر 191 میں بھی اس کا ریفرنس موجود ہے۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی پہلی رکعت میں، فجر کی جو سنت ہے اس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون کی بجائے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے، جسے میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ یہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کی دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 تلاوت فرمایا کرتے تھے، یا کبھی آیت نمبر 64 بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 52 کو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 64، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ آپ کو ابو داؤد میں بھی ملے گی، اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سنت فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 یا 64 کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔
جی اب آتے ہیں فجر کی فرض رکعت کی طرف۔ جو فجر کی 2 فرض رکعت ہیں ان میں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد بعض اوقات سورہ الطور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ الطور جسے صحیح بخاری نے اپنی کتاب حج آیت نمبر 64 میں کوٹ کیا، اور امام مسلم میں کتاب حج باب الحج ہے، اس میں احادیث نمبر 42 میں آپ کو اس کا حوالہ مل جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے فجر کی فرض رکعت میں، جسے صحیح مسلم نے اپنے باب الصلاۃ جو ہے حدیث نمبر 165 سے 168 تک، اور ترمذی باب الصلاۃ 226 سے 228 تک اس کا حوالہ آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی فرض رکعت میں سورہ التکویر کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے۔ سورہ التکویر جسے جو ہے امام بخاری نے بھی روایت فرمایا، اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی فرض رکعت میں سورہ الروم کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے، جسے سنن النسائی میں اور کتاب افتتاح، جو افتتاح ہے حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 41 میں آپ کو اس کا حوالہ مل جائے گا۔ اسی طرح حدیث سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات فجر کی فرض رکعت میں سورہ المومنون کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے، جسے امام بخاری نے روایت کیا۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، باب الصلاۃ میں حدیث نمبر 163، ابو داؤد میں باب الصلاۃ میں حدیث نمبر 89، اور سنن ابی نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی فرض رکعت میں سورہ الزلزال کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے، جسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور بعض اوقات سورہ الانفال کی پہلی 40 جو آیات ہیں ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جسے صحیح امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب حدیث میں اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات فجر کی فرض رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ الفلق اور سورہ الناس کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے۔ سورہ فلق اور سورہ الناس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں چھوٹی سورہ ہیں، یہ زیادہ تر اس وقت تلاوت فرماتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسے ابو داؤد نے روایت فرمایا باب الصلاۃ میں حدیث نمبر 19، اور نسائی افتتاح حدیث نمبر 45۔ اسی طرح جمعے کے دن جو فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادا کیا کرتے تھے، تو جمعے کے دن جو ہے پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ جمعے کے دن فجر کی نماز کی فرض رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ السجدہ اور سورہ الانسان جسے سورہ الدہر بھی کہا جاتا ہے کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جسے صحیح مسلم نے روایت کیا، اور ابو داؤد باب الصلاۃ حدیث نمبر 218 میں ہے، ترمذی باب الصلاۃ حدیث نمبر 375 میں، اور نسائی جو کتاب جمعہ ہے اس میں بھی حدیث نمبر 38 میں آپ کو اس کا حوالہ مل جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہمارا جو بچپن سے معمول بنا ہوا ہے نا، بچپن سے ہم نے جو چھوٹی چھوٹی سورج آخری اس پارے میں جو اما پارہ ہے 30واں پارہ جو ہے اس کی چھوٹی چھوٹی آخری سورج بچپن سے یاد کی ہوئی ہیں، اور وہی رٹی رٹائی نا سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم پڑھ دیتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں نمازوں میں، اور زیادہ تر لوگ تو صرف سورۃ الاخلاص پڑھ کر ہی ختم کر دیتے ہیں اپنی نماز کو، آگے کوئی اور سورہ پڑھتے ہی نہیں ہے، صرف سورۃ الاخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کتنی جو احادیث سے ثابت ہے ان کی سنت سے کہ وہ قرآن کا کیا کیا قرآن کے ڈفرینٹ حصے میں سے ڈفرینٹ سورج میں سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنی معمول کو جو ہے نا تھوڑا سا چینج کرنا ہے، اپنی نمازوں کو بہتر بنانا ہے۔ دیکھیں سنت کو زندہ کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی نمازوں کو قبولیت کے اعلیٰ درجے تک پہنچانے کے لیے ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر بنانا ہوگا۔ اور کس طرح بہتر بنانا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے احادیث سنی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ یہ سورج یہ قرآن کا حصہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، ہم اس میں سے کچھ تو پک کریں۔ چلے سارا ایک دم سے نہیں کر سکتے، کچھ تو پک کریں، کچھ تھوڑا بہت پک کریں۔ جیسے جو چھوٹی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، جیسے سورۃ البقرہ کی کوئی ایک آیت رکھی، سورۃ آل عمران کی آیات رکھی، اور جو دوسری سورج ہے لمبی سورج ان
کو تھوڑا تھوڑا اگر ہم کر کے بھی یاد کرنا شروع کریں نا، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی، زیادہ لمبا نہ کریں، زیادہ نہ لگائیں ٹائم، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے بھی آپ نیت کر لیں کہ ہم نے ان سورج کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنا ہے، بھی ہم نے اپنی نمازوں کو بہتر بنانا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سورج کو تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو ہم کیوں نہ کریں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جب کہ میں نے اپنے تم دونوں کے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی سنت، اگر اس کو پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو دیکھیں ہم نے ان دونوں چیزوں کو پکڑنا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب جو ہے اس کو تو ہم نے اپنی زندگی کا وہ تو مکمل ضابطۂ حیات ہے نا، قرآن کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو قرآن کا حصہ ہی ہم نے جو ہے نا سنت کے مطابق نمازوں میں ادا کرنا ہے، نماز پہ پڑھنا ہے۔ اس سے یقین کیجئے کہ ہماری نمازیں بہتر ہوں گی، نمازیں میں خشوع آئے گا انشاءاللہ جب ہم لفظی ترجمہ اس کا پڑھیں گے نا۔ جتنی سورج میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک ایک سورہ کا بھی آپ روزانہ نکال کر لفظی ترجمہ پڑھنا شروع کریں تو کچھ تو یاد رہے گا نا آپ کے دماغ میں، جب آپ سورہ پڑھ رہے ہوں گے کچھ حصہ جتنا حصہ آپ یاد کر سکتی ہیں، 4-5 آیات آپ نے ایک سورت کی یاد کر لی، اس کا اتنا ہی لفظی ترجمہ پڑھ کے قرآن پاک میں سے یاد کر لیں، اتنا ہی ساتھ ساتھ یاد کر لیں۔ جب آپ اس کی تلاوت کریں گی تو کچھ تو حصہ آپ کے دماغ میں کچھ تو یاد رہ جائے گا نا، تو اس سے انشاءاللہ نمازوں میں خشوع آئے گا اور ہماری نمازیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتی ہوں کہ اس کا مجھ سمیت آپ سب بہنوں کو فائدہ ہوگا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے فجر کی نماز کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں ان میں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، اس میں قرآن کا کون سا حصہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔